يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أبتلي العذل يكون معي سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأبتل منه جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لي أبي إن الله قد وحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله اغفر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما إليه ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي زوى الله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. میری جلدی مدد
خدایا ہمیں ہر بلا سے بچانا خدایا ہمیں ہر بلا سے بچانا ہماری خبر لو یا باب الحوائج ہماری بھی سن لو زمانے بھر میں ہے شور تڑپ رہے ہیں امام کاظم ستم گروں نے دیا ہے صدمہ تڑپ رہے ہیں امام کاظم وہ دنگ تاریخ قید خانہ ستمگروں کا وہ ظلم اٹھانا یہ ماجرا کیا بیان کرے ہاں تڑپ رہے ہیں امام کاظم دیا شقی نے زہر کیسا ذرا کشے کا جسم سارا غموں سے قید ستم میں پہنچا تڑپ رہے ہیں امام کاظم بہت ہے نازک شے کی حالت نہیں ہے اٹھنے کی تن میں طاقت سفید آنکھوں میں لب کم ہے تڑپ رہے ہیں امام کاظم جھکائے سجدے میں شاہ کا سر ہے کہ جیسے کوئی پڑا ہے چادر غموں میں ڈوبا ہے سارا عالم تڑپ رہے ہیں امام کاظم جنا سے یا فاطمہ باؤ نجف سے یا شیخ خدا بھی آؤ چلے بھی آؤ رسول اکرم تڑپ رہے ہیں امام کاظم امام ہوتے ہیں ہم سے رخصت قریب ہے منزل شہادت مجیب گھر گھر میں آج ماتم تڑپ رہے ہیں امام کاظم
بیٹا اللهم صل على محمد وعلى محمد سر بھی تو آج منہ سے جعفر ہوا شہید ابن علی وہ ابن پیامبر ہوئے شہید غربت میں کاظم بے پر ہوا شہید لو مومنوں کا ساتھ رہبر ہوا شہید پلوایا زہر بادشاہ خاص و عام کو ہارون رشید نے مارا امام کو اس طرح سے بیان کروں ظلم اہل کی افسوس بھر کبھی کھانا ملا نہیں فاقے پفاقہ کرتا تھا احمد کا جانشین زندہ میں 14 سال تھے محبوب شادی طاقت نہ تھے ذرا بھی قیام کی حالت تھی امام علیہ السلام کی دی امت نبی کو نہ حضرت نے بار دعا ہر وقت شے کے لب پہ رہا شکر کی بریا سندھی کے تازیانوں کی ہر روز تھی جفا بیٹھا کہو جسم سے روح لگا ایزائے قید ایسی کسی نے سہی نہیں بیداد اس طرح کے کسی پر ہوئی نہیں القصہ زہر آپ کو انگور میں دیا جس سے جناب موسیٰ کاظم نے کی خزاں بعضوں نے لکھا ہے یہ شہادت کا ماجرا
امام کا جل کر ہوا کباب کلیجہ امام کا غل پڑ گیا کہ موسیقی کا ضمن کی قضا لاش کلا کے جسر پہ اور چہرے امام سے کپڑا ہٹا دیا دو روز یوں ہی لاش کا چہرہ کھلا رہا کی لاش پہ کفن آلے مقام کی توقیر تھی یہ آل رسول انام کی نزدیک بھائی تھا نہ پسر تھا نہ بھانجا تنہائی میں یہ ظلم و ستم و مصیبت دو روز تک تو جسر پڑا پڑا رہا میت پر رونے والا بھی ہے کوئی نہ تھا صدمے اٹھا کے آئے جہاں سے گزر گئے غربت میں آج قاضی میں ذیشان مر گئے شیعہ نثار آپ کی غربت کے یار امام غربت میں تو شہید ہوئے شہ انام بے جرم مارا آپ کو یار شاہ خاص و عام ہارون ہے کر دیا کام آپ کا تمام خوف خدا نہ خوف رسول خدا کیا شمع حیات آپ کی ظالم بجھا دیا شمع حیات آپ کی ظالم بجھا دیا چھوٹا بچہ زینب کا یا فاطمہ کا بلقیس پاس ہے یہ کس کی جناب ہے مریم درود خواہ ہے یہ کس کی جناب ہے دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے شان خدا ہے یہ کس کی جناب ہے کرسی زمین سے لیتی ہے گوش پناہ کے بیٹھائے عرش صاحب کس بارگاہ کے الفات خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے ملسے کے پاس یہ بھی بلا کبریا کی ہے وان فاق کی نہ شکایت غذا کی ہے ایزا بغا جدائی ہے خیر ورا کی ہے آپ و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے آنکھوں میں
آواز بلند نعرہ سلوات محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الطاهر الطاهر والدر الطاهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين الميامين المبدونين. لا سيما أمير المؤمنين إمام المتقين يحسب الدين ولا سيما بقية الله في الأرضين وقف أرواح العالمين بتراب مقدمه البداد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شام شہادت حضرت امام موسی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور شب وفات حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لہذا ابتدائی میں تاکہ حق مجلس بھی ادا ہو جائے اور جس امام کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں ان کی جد جناب ابو طالب علیہ السلام کا ذکر ہو جائے. گفتگو کو یہاں شروع کرتا ہوں کہ یہ نہ پوچھو دہر میں کیا کیا ابو طالب کا ہے. یہ نہ پوچھو دہر میں کیا کیا ابو طالب کا ہے. کربلا، یثرب، نجف، کعبہ ابو طالب کا ہے. یہ نہ پوچھو دہر میں کیا کیا ابو طالب کا ہے. کربلا، یثرب، نجف، کعبہ ابو طالب کا ہے. ظلم سے کہہ دو کہ اپنی حد سے آگے مت بڑھے. ظلم سے کہہ دو کہ اپنی حد سے آگے مت بڑھے. آج بھی پردے میں ایک بیٹا ابو طالب کا ہے. ظلم سے کہہ دو کہ اپنی حد سے آگے مت بڑھے. آج بھی پردے میں ایک بیٹا ابو طالب کا ہے. چھوڑ کر زیر و کما کو ہرملا کہنے لگا. چھوڑ کر تیر و کما کو ہرملا کہنے لگا. یہ تو بچہ ہے مگر پوتا ابو طالب کا ہے. یہ تو بچہ ہے مگر پوتا ابو طالب کا ہے. سرکار دو شعر سنیے. یہ تو بچہ ہے
مگر پوتا ابو طالب کا ہے. صرف 2 سورے ہیں قرآن وفا میں دوستو، صرف 2 سورے ہیں قرآن وفا میں دوستو. ایک غازی کا تو ایک سورہ ابو طالب کا ہے. ایک غازی کا تو ایک سورہ ابو طالب کا ہے. جتنے شعر ہم نے پڑھے مقدمے کے طور پر، یہ شعر سماعت فرمائیں کہ صرف 2 سورے ہیں قرآن وفا میں دوستو. ایک غازی کا تو ایک سورہ ابو طالب کا ہے. بے وفا آ ہی نہیں سکتا وفا کے شہر میں، بے وفا آ ہی نہیں سکتا وفا کے شہر میں. سلطنت عباس کی پہلا ابو طالب کا ہے. سلطنت عباس کی پہلا ابو طالب کا ہے. دیکھ کر مرکز میں میسن کو فرشتوں نے کہا چھوڑ دو اس کو، یہ دیوانہ ابو طالب کا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تاکہ ذکر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہو جائے اور حق کی ادا ہو جائے. مسلسل 2 مجلسوں میں ہم نے جس حدیث کے ذریعے میں گفتگو کی، محور اور سینٹرل پوائنٹ بیان کیا، وہ ہے معرفت امام زمانہ. ہر دور میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرنا واجب اور لازم ہے. اگر اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، یعنی کفر کی موت ہوگی، نفاق کی موت ہوگی. اس کا ٹھکانہ قرآن کی نگاہ میں کیا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. دوبارہ اس پر گفتگو نہیں کرنا ہے. کل ہم نے چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں بیان کیا. اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو، اگر کوئی انسان امام زمانہ کو نہیں پہچانتا ہے، مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے. لیکن جب تک انسان زندہ ہے اس کے لیے کیا نقصانات ہوتے ہیں جلدی بیان کر دوں تاکہ آپ کا ذہن کل کی مجلس اور گفتگو سے آج کی مجلس سے جڑ جائے، تاکہ بات کو پہنچانے میں آسانی ہو سکے. پہلا نقطہ یہ تھا کہ اگر کوئی انسان اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا اس کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس کو دین سمجھ میں نہیں آتا. جو انسان اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا اس کو حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے یہ سمجھنے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جو انسان اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ انسان اپنے زمانے کے امام کا احترام بھی نہیں کرتا. جو انسان اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا ممکن ہے باطل کی ایک چھوٹی سی گندی سیاست اور سازش کے ذریعے انسان کا ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جائے، امام وقت کے خلاف وہ تلوار اٹھا لے. سب کی مثالیں ہم نے پیش کی تھی. جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیتا ہے وہ ایمان کے درجات کو بلند کرتے ہوئے آخری درجے تک پہنچ جاتا ہے. جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیتا ہے اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. کربلا کے میدان میں 2 محرم کو آئے، امام حسین بھی کربلا کے میدان میں 2 محرم کو آئے. جب تک حر حسین کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانتے تھے، باطل کی جانب تھے. لیکن جب شب عاشور غور و فکر کرنے کے بعد یہ پہچان گئے کہ جو کچھ ہے وہ حسین کے پاس ہے تو پھر جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف چلے آئے. تو انسان اگر جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، حق کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے. جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیتا ہے، امام زمانہ کو، اس کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ دنیا کی نگاہ میں گرچہ وہ دیوانہ ہوتا ہے لیکن یہی دیوانہ
اتنا بڑا حکیم اور عالم ہوتا ہے، فقیہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک ایک ادا دنیا کو دین سمجھانے لگتی ہے. سبحان اللہ. دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ حق کدھر ہے اور تم کہاں پر جا رہے ہو. ایک مختصر سا واقعہ، جناب بہلول ہیں، پیغمبر اکرم کی حدیث کو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، مدینے میں ابو حنیفہ بہت بڑے امام، امام اعظم اہل سنت وہاں پر موجود تھے. پیغمبر اکرم کی حدیث کوٹ کی، چھٹے امام نے واجز کیا تھی؟ کہا علم کو حاصل کرو بلو تمہیں چین جانا پڑے، چائنا جانا پڑے. اس وقت چین کو جانا بہت دشوار تھا، عرب سے، مکے سے چائنا کو جانا بہت مشکل تھا. یہ ایک کنایا تھا، ایک اشارہ تھا. کہنے کا مطلب پیغمبر کا یہ تھا کہ علم کو حاصل کرو چاہے جتنی مشکل پیش آ جائے. لیکن کیا کیا؟ ظاہر حدیث کو سنا، ایک ہنگامہ ہو گیا مدینے میں. کہا امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. چونکہ چھٹے امام نے پیغمبر کی حدیث پڑھی، ایک جملہ کہہ دوں، جب انسان کو اپنے دور کے امام کی صحیح پہچان نہیں ہوتی تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ صحیح کیا ہے وہ غلط کیا ہے. ظاہر حدیث کو دیکھا، بولا وہ چین جانا پڑے. مدینے سے اپنے ساز و سامان کو جمع کیا، خچر پر رکھا، نکل گئے مدینے سے. جناب بہلول جو امام کو پہچانتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس دین ہوتا ہے، اس کے پاس حقیقت ہوتی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، حکمت عطا کر دیتا ہے. جناب بہلول راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. جناب بہلول ایک جگہ پر رک گئے، کہا وجہ اور اٹس اے ریزن، کیوں چھوڑ کر چلے گئے بھائی؟ تو لوگوں نے کہا بہلول ابو حنیفہ کل رات چھٹے امام سے ایک حدیث سنتے ہیں. امام صادق علیہ السلام نے امام نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، علم کو حاصل کرو ولو چین جانا پڑے. لہذا اس حدیث کو سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مدینہ چھوڑ کر چین جائیں تاکہ علم کو حاصل کرے اور پیغمبر کی اس حدیث کو پورا کرے. جناب بہلول فوراً گھوڑے پر سوار ہو گئے، تیزی سے ابو حنیفہ سے پہلے مدینے سے نکل گئے. ایک صحرا میں چلے گئے جو راستہ مدینے سے گزرتا ہوا چین کی طرف جا رہا تھا. بیٹھ گئے جناب بہلول. کیا کیا؟ اب مٹی سے کھیل رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، مٹی میں گھوم رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، اگر کوئی چیز مٹی میں پڑ گر جاتی ہے نہیں ملتی تو کیا کرتے ہیں؟ مٹی کو چھاننے لگتے ہیں. دیکھیں کہاں پر ہے جس طرح. ابو حنیفہ نے دیکھا ایک طرف امام کی صحیح معرفت ہے، اس کا رزلٹ کیا؟ ایک طرف امام کی صحیح معرفت نہیں ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ ابو حنیفہ نے دیکھا کہ صحرا ہے، مٹی میں بہلول بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے، مٹی سے کھیل رہے ہیں، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. ابو حنیفہ نے پوچھا اے بہلول کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جملہ سنیے گا، پھر جناب بہلول کا جواب سنیے گا. سوال کیا ابو حنیفہ نے کہ اے بہلول کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو بہلول نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ مدینے میں میری سوئی گم ہو چکی ہے، میں یہاں پر ڈھونڈ رہا ہوں. مدینے میں میری سوئی گم ہو چکی ہے، میں یہاں پر ڈھونڈ رہا ہوں. ابو حنیفہ نے ہنستے ہوئے کہا لوگ صحیح کہتے ہیں تم دیوانے ہو، مدینے میں سوئی گم ہو گئی ہے تو وہاں ڈھونڈنا چاہیے، یا صحرا میں ڈھونڈنے سے کہاں سے ملے گی؟ مسکرا کر پلٹ کر جواب دیا بہلول نے، کہا میں دیوانہ نہیں، تم اصل دیوانے ہو. میں یہی سمجھانے کے لیے یہاں آیا تھا. حقیقت علم جو خدا کے
کر رہے ہو؟ یہ پہچان کہاں سے ملی؟ یہ چونکہ اپنے دور کے امام کو پہچانتے تھے جناب بہلول. ساتویں امام کا دور ہے، ہارون الرشید کا دربار ہے. بہلول دربار میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید موجود نہیں ہے، کئی سفر پر گیا ہوا ہے، باہر نکلا ہوا ہے شکار کے لیے. سیدھے گئے ہارون الرشید کے تخت پر بیٹھ گئے. پہچان، امام کی پہچان انسان کو دین کی پہچان کرواتا ہے. بیٹھ گئے، درباریوں نے دیکھا، فوجیوں نے دیکھا، ارے تخت خلیفہ کا ہے اور یہ دیوانہ آ کر خلیفہ کی جگہ پر بیٹھ گیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں منبر پر کوئی چھوٹا بچہ چڑھ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے سمجھا کر کہتے ہیں بیٹا اتر جاؤ، اگر نہیں مانتا تو ڈانٹ کر کہتے ہیں اتر جاؤ، وہ تو مقدس جگہ ہے، منبر ہے. خلیفہ کا تخت، اور بہلول جا کر بیٹھ گئے. فوجیوں نے دیکھا کہ اس کی سزا دینا ضروری ہے. کیا کیا؟ اٹھایا، کوڑوں کو اٹھایا، چلاکوں کو اٹھایا، تازیانوں کو، بہلول کو گرایا زمین پر، خوب مارنے لگے، خوب مارنے لگے. ادھر تازیانے بہلول کی پشت پر مار رہے تھے تو کیا دیکھا کہ اتنے میں ہارون الرشید پہنچ گئے. جیسے ہی پہنچنا تھا دیکھا کہ فوجی ہیں، درباری ہیں، جو وزیر ہیں، وزراء ہیں، مار رہے ہیں بہلول کو تازیانے، اور بہلول روتے جا رہے ہیں. بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہنس رہے تھے. ہارون الرشید نے کافی دیر تک دیکھا کہ تازیانے لگنے پر انسان روتا ہے، یہ ہنس رہے ہیں. رک جاؤ، اب بات کیا ہے؟ جناب بہلول ہارون الرشید کو دیکھ کر کہتے ہیں اے ہارون، مجھے اس بات پر تعجب ہے، میں اس تخت پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تھا تو تیرے فوجیوں نے اتنے زیادہ تازیانے لگائے. اب مجھے تعجب ہوتا ہے، برسوں سے تو رسول کے تخت پر غصب کیے ہوئے بیٹھا ہے، نہ جانے تجھے فرشتے کتنے تازیانے لگائیں گے. ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں. ایک دنیا جس کو دیوانہ سمجھتی ہے، لیکن وہ کتنا دانا نکلا، کتنا حکیم، کتنا فقیہ، کتنا بڑا عالم ہے. اور ایک تاریخ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، خود ساتویں امام کا حکم تھا جناب بہلول کو کہ تم دین کو پہنچانے کے لیے، چونکہ اسلام اہل بیت کو، اہل بیت کے فضائل کو پہنچانا مشکل تھا، دشوار تھا، تو امام نے بتایا کہ حقیقت دین کو اور ہمارے فضائل اور ہماری حقیقت کو بیان کرنے کے لیے تم اپنے اوپر دیوانگی کو عارض کر لو، تاکہ لوگ سمجھے تم دیوانے ہو. اسی دیوانے پن میں تم اپنی اپنی باتوں کو پہنچاتے رہو. یہ جناب بہلول ہیں کہ جن کو لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، لیکن جو حقیقی امام کا چاہنے والا ہوتا ہے، امام کا ماننے والا ہوتا ہے، امام کو پہچانتا ہے، اپنے زمانے کے امام کو، تو خود بخود انسان کے لیے وہ حجابات ہٹ جاتے ہیں اور حقیقت نظر آنے لگتی ہے، حقیقتیں نظر آنے لگتی ہیں. کربلا کا میدان ہے، اصحاب امام حسین خیمے میں بیٹھے ہوئے شب عاشور ہیں. امام نے امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد جب دیکھا کامیاب ہو گئے، تو جو بھی امتحان میں پاس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تو اس کے لیے کچھ گفٹ دینا پڑتا ہے نا، انعام دینا پڑتا ہے. تو اصحاب حسین، امام حسین نے اپنے اصحاب کو کیا انعام دیا؟ نگاہوں کے سامنے سے ہاتھ کو پھیرا، تمام حجابات پڑ گئے. نہ جانے اصحاب حسین نے کیا دیکھا، تاریخ میں نہیں لکھا ہے، لیکن اس حقیقت جنت کو دیکھ لیا. اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ صبح کے بعد ہم شہید ہو جائیں گے، اس مقام تک پہنچ جائیں گے. یہ چیز کہاں سے ملتی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو. جب تک تم نہیں پہچانو گے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کامیابی کے لیے، انسان کے لیے
بہترین راستہ امام زمانہ کی پہچان ہے، اپنے زمانے کے امام کی پہچان ہے۔ انسان جب تک نہیں پہچانے گا، آج ہم جس امام کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے ایک چھوٹی سی بایوگرافی، تاکہ ہمیں کچھ لے کر مجلس سے جانا ہے، مجلس سے کچھ لے کر جانا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مجلس میں یہ سوچ کر نہ آئے کہ کون پڑھ رہا ہے، کہاں والا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، نہیں۔ مجلس میں یہ سوچ کر آؤ کہ ہمیں اہل بیت کے مدرسے میں جانا ہے، وہاں سے کچھ سیکھ کر آنا ہے۔ لطف اور مزہ لینے کے لیے اگر تم مجلس میں آؤ گے تو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ مجلس میں یہ سوچ کر آئے کہ مجھے کچھ سیکھ کر جانا ہے۔ وہی اسٹوڈنٹ کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکولز میں کامیاب ہوتے ہیں جو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ پڑھ کے آنا ہے، کچھ سیکھ کر آنا ہے۔ جو لوگ صرف وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہر ہمیشہ مجلس ہو، محفل ہو، یہ سوچ کر آؤ کہ یہ اہل بیت کی بارگاہ ہے، یہ اہل بیت کا مدرسہ ہے، یہاں سے ہمیں کچھ سیکھ کر جانا ہے۔ ساتویں امام ہے، کون ہے ساتویں امام؟ نام موسیٰ ابن جعفر۔ القاب ٹائٹلز کیا ہے امام کے؟ صالح ہے، عبد الملک ہے، کاظم ہے، جو مشہور لقب کاظم ہے۔ دوپہر کے مجلس میں بھی امام نے، مولانا نے اشارہ کیا تھا، کاظم کہتے ہیں غصے کو پی جانا، غصے کو پی جانا۔ ایک انسان ہے غصہ ہی نہیں ہوتا، یہ کمال نہیں ہے۔ غصہ آئے اور غصے میں انسان کنٹرول کر لے تو یہ کمال ہے۔ ایک لاغر انسان، ناتوان انسان، کوئی آ کر اس کو تماچا لگا دے اور وہ خاموش ہو جائے تو کمال نہیں ہے، چونکہ اس میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ بتا کر جواب دے، چونکہ وہ کمزور ہے۔ لیکن اگر ایک بہادر انسان ہے، پہلوان ہے، شجاع ہے، اگر اس کو کوئی تماچا لگا دے، وہاں پر وہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھ لے تو وہ اصل شجاعت ہے۔ ہر جگہ تلوار چلا دینے کا نام شجاعت نہیں ہے، اور ہر جگہ خاموش بیٹھ جانے کا نام بھی صبر نہیں ہے۔ جہاں پر جیسا وقت ہو ویسے انسان انجام دے، اور یہ کم انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ امام زمانہ کی معرفت۔ جنگ صفین ہے، کل بھی اشارہ کیا تھا، جنگ صفین ہے، لیلۃ الحریر ہے، گھماسان جنگ ہو رہی ہے، چاروں طرف علمان الحفیظ کی آوازیں ہیں، نیزے تلواریں چمک رہی ہیں، ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، اتنا شور و غل ہے۔ ایسے عالم میں مالک اشتر جیسا شجاع انسان، غور کیجئے گا، معرفت ایمان ضروری ہے۔ مالک اشتر جیسا شجاع انسان، کل میں نے مالک اشتر کی تھوڑی سی ہسٹری کو بیان کیا تھا۔ مالک اشتر جیسا شجاع انسان ہے، جنگ کا میدان ہے، جنگ کرتے 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 امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچ گئے، نزدیک تھا کہ قتل کر دے، تلوار اٹھ چکی ہے۔ مولا نے اس منظر کو دیکھا، نہ جانے اب مولا کی نگاہ میں کیا حکمت تھی۔ ایک مرتبہ مولا نے قاصد کو بھیجا، جاؤ مالک کو روک لو۔ دوڑتا ہوا قاصد آیا، پشت پر ہاتھ کو رکھا، کہا اے مالک، مولا نے کہا واپس پلٹ آؤ۔ اب بتائیں، دشمن کا خیمہ سامنے ہے، وہ بھی علی کا پہلا دشمن، عظیم دشمن، بڑا دشمن، اگر یہ ختم ہو جائے تو سارا فساد ختم ہو جائے عالم اسلام میں۔ جنگ کا میدان، مالک اشتر جیسا شجاع انسان، تلوار اٹھ چکی ہے، دشمن سامنے ہے، ایک لمحے میں خیمے کو کاٹ کر دشمن کو قتل کر دے۔ لیکن جیسے ہی مولا کا حکم سنا، اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کہا پہلے دشمن کو قتل تو کر دے، ایسا موقع پھر دوبارہ ہاتھ تھوڑی آئے گا، قتل کر دے، بعد میں جا کر توبہ کر لیں گے، بعد میں جا کر معافی مانگ لیں گے۔ نوجوانوں کی خدمت میں ایک جملہ کہہ دوں، امام کی بارگاہ میں جب امام کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر تمہیں توبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یزید کو بچانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یزید نے بعد میں شرمندہ ہو کر توبہ کر لیا تھا، لیکن ان نادانوں کو نہیں معلوم جب امامت کی بارگاہ میں توہین ہوتی ہے تو دروازہ توبہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ پیغمبر کے حدیث ہے۔ تلوار اٹھی ہوئی ہے، آواز آئی کہ مولا کا حکم ہے واپس
تلوار کو روک لیا واپس پلٹ آئے. یہ معرفت بھی ہے اور شجاعت بھی ہے. تو ساتویں امام ربط مذاہب کے طور پر ساتویں امام نام موسیٰ بن جعفر، ٹائٹل کاظم، یہ مشہور لقب ہے، اور دوسرے القاب بھی ٹائٹلز بھی موجود ہیں امام کے. تو کنیت جو لوگ جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے بچوں کے لیے اردو میں عربی میں کنیت کس کو کہتے ہیں؟ لقب تو ٹائٹل ہے، کنیت کہتے ہیں. عرب میں یہ ایک رسم ہے آج بھی، لیکن اس زمانے میں زیادہ تھی اماموں کے زمانے میں. باپ کو بڑے بیٹے کے نام سے پکارا جاتا تھا. ابو طالب کا نام ابو طالب نہیں ہے، جناب ابو طالب کا نام عمران ہے، لیکن ابو طالب پکارتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابو طالب کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، کا طالب کے باپ امیر المومنین علی علیہ السلام کو لوگ مدینے میں ابو الحسن کہہ کر پکارتے تھے، چونکہ بڑے بیٹے امام حسن ہے. جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس کے نام سے پکارا جاتا تھا. ابو ابراہیم ساتویں امام کی کنیت ہے، اور بڑے بیٹے ابراہیم تھے لہذا ابو ابراہیم. بعض روایات میں بڑے بیٹے حسن تھے لہذا ابو الحسن کہا جاتا تھا. یہ تیسرے ابو الحسن ہے. ایک ابو الحسن مولا کائنات، دوسرے ابو الحسن چوتھے امام، تیسرے ابو الحسن ساتویں امام، چوتھے ابو الحسن آٹھویں امام، پانچویں ابو الحسن 10ویں امام. 5 اماموں کی کنیت ابو الحسن تھی. لیکن بعض تاریخی کتابوں میں بڑے بیٹے چونکہ ابراہیم تھے لہذا ابو ابراہیم امام کو کہا جاتا تھا. 7ویں امام کے والد کا نام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ماں کا نام حمیدہ خاتون، وہ عظیم مرتبہ رکھنے والی بیوی، 7ویں امام کی ماں، کہ جن کے لیے خود چھٹے امام خطاب کرتے ہوئے جناب حمیدہ خاتون سے کہتے تھے یا حمیدہ انت حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ. اے حمیدہ تم دنیا میں بھی حمیدہ ہو، یعنی تمہاری تعریف ہونی چاہیے، اور آخرت میں بھی تم محمودہ ہو، تمہاری تعریف کی. اگر کسی شخصیت کے حوالے سے امام معصوم کچھ کہہ دے تو اس ذات کا کچھ اعتبار ہوتا ہے. ہم اور آپ کسی کی تعریف میں کہہ دیں، ممکن ہے اگر محبت میں آ جائیں، دوستی میں آ جائیں تو بڑا چڑھا کر اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ اگر وہ گرے گا تو پھر بچنے کی چانس ہی نہیں ہے. اور اگر کسی کی دشمنی میں آ جائیں تو اتنا گرا دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کائنات میں کوئی اس سے پستر آدمی کوئی ہے ہی نہیں. لیکن امامت کے یہاں، معصومین کے یہاں ایسا نہیں ہے. امام جب حقیقت کو دیکھتا ہے تب جا کر کوئی جملہ فرماتا ہے. 7ویں امام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حمیدہ خاتون. ایسی عظیم بی بی جناب حمیدہ خاتون. 7ویں امام کو کثیر العیال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کثیر العیال، بہت زیادہ اولاد. اماموں میں 14 معصومین میں سب سے زیادہ اولاد اگر کسی کی تھی تو وہ 7ویں امام کی. 37 فرزندان تھے، اولاد تھی امام. 37 اس زمانے میں پورا خاندان میں 37 نہیں ہے. ہم دو ہمارے دو، یہ کافروں کی سوچ ہے، دشمنان اسلام کی سوچ ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. میں اس وادی میں نہیں جانا چاہتا. 37 18 بیٹے 19 بیٹیاں امام کی، 7ویں امام کی، اسی لیے کثیر العیال کہا جاتا تھا. لیکن اتنے بچے ہونے کے باوجود بھی تاریخ میں کسی دشمن نے بھی نہیں لکھا کہ 37 میں سے کسی ایک نے بھی اسلام کے خلاف کام کیا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا زیادہ بچے ہو جاتے ہیں تو کیوں بھائی زیادہ بچے کیوں نہیں پیدا کرتے؟ زیادہ بچے ہو جائیں تو تربیت نہیں کر پائیں گے. اہل بیت نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں. امام کاظم نے 37 بچوں کی تربیت کر کے بتائی اگر انسان خود سدھرا رہے، خود دین پر رہے، خود اللہ کی اطاعت کرے تو اپنے بچوں کو بھی وہی بنائے گا. ہمارے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر تم
کسی کے ماں باپ کا کردار دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو بچہ اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف دوڑ رہا ہے یا نہیں دوڑ رہا ہے؟ اگر دوڑ جائے تو سمجھ جاؤ ان کے گھر میں نماز ہوتی ہے. سبحان اللہ. اگر نہیں دوڑتا تو سمجھ جاؤ کہ گھر میں ماں باپ بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے. ہمارے یہاں جیسے ہی چاند محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو سب کے سب سیاہ لباس پہن لیتے ہیں, سب کے سب ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن لیتے ہیں, بعض لوگ بیڑیاں پہن لیتے ہیں, چادریں پہن لیتے ہیں, حجاب کرنے لگتی ہیں خواتین ہماری. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا محرم کا کلچر ہی ایسا ہے. اے کاش کہ اس محرم کے کلچر کو ہم ساری زندگی میں اپنائیں. کہ حسین نے صرف 10 دن کے لیے اپنی قربانی نہیں دی, پوری زندگی کے لیے قربانی دی. بات طولانی نہ ہونے پائے, میں دھیرے دھیرے مسائل کی طرف آ رہا ہوں, بات کو تمام کر رہا ہوں. 7ویں امام کب پیدا ہوئے؟ 7 صفر 128 ہجری 128 ہجری کو ابوا نامی جگہ پر امام کی ولادت ہوئی. 7ویں امام کی ابوا مکے اور مدینے کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ابوا تھا. وہاں پر امام کی ولادت کب ہوئی؟ 7 صفر 128 ہجری کو امام کی ولادت ہوئی. تو امام مدینے میں موجود تھے, لیکن جب ہارون الرشید کو معلوم ہوا کہ پورا مدینہ بلکہ پورا عالم اسلام کے تمام کنٹریز مسلمان ممالک سے لوگ امام کاظم کو ملنے کے لیے جاتے ہیں, دھیرے دھیرے محمد و آل محمد کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے, دین کو پہنچایا جا رہا ہے. دشمن جب اپنی کرسی کو خطرہ محسوس کرتا ہے تو پہلا کام کرتا ہے حق والوں کو گرفتار کر لیتا ہے. جب گرفتار کر لیتا ہے دیکھتا ہے اس سے بھی میرا کام نہیں چل رہا ہے تو قتل کر دیتا ہے. ایسے ہی ہوا, امام کاظم کو گرفتار کر کے مدینے سے بغداد لایا گیا. 14 سال امام کو قید میں رکھا گیا, لیکن امام خاموش نہیں رہے. قید میں ہے تو خاموش ہونے کا نہیں, قید میں رہ کر بھی اسی طرح اسلام کی حفاظت کی جیسے آزاد مدینے میں تھے. ایک واقعہ امام کا ہر لمحہ ہدایت ہوتا ہے, امام کی ہر حرکت ہدایت ہوتی ہے. بغداد کا زندان ہے, رات کی تاریکی ہے. جب ہارون الرشید نے دیکھا کہ جتنا میں چاہ رہا ہوں کہ امام کو بدنام کروں اتنی ہی عزت بڑھتی جا رہی ہے, حالانکہ وہ ہمارے قید میں ہیں, قیدی رہ کر بھی ہدایت کر رہے ہیں, چاہنے والے بڑھتے جا رہے ہیں, اہل بیت کو چاہنے والے بڑھتے جا رہے ہیں, کیا کریں؟ کہا چلو ایک ایسی سازش رچتے ہیں, ایسی سیاست کرتے ہیں جس کی وجہ سے امام بدنام ہو جائے. اللہ جس کو عزت خدا دے دنیا کی کوئی طاقت اس عزت کو چھین نہیں سکتی, اور جس کو خدا ذلیل کر دے دنیا لاکھ اس کو اٹھانا چاہے کبھی وہ اٹھ نہیں. یہ پوری کائنات کا دستور ہے خدا بند عالم کا. امام قید خانے میں ہے. بغداد کی ایک فاحشہ عورت کو بلایا گیا. فاحشہ عورت, بدتمیز عورت, بد کردار عورت, بد افعال عورت, مشہور تھی پورے بغداد میں, بے حجاب تھی, رقاصی کرتی تھی, ناچ گانا, ڈانس وغیرہ. ایک جملہ کہہ دوں, جس گھر میں میوزک, ناچ گانا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ, ایک لمحہ اگر یہ کام ہوتا ہے تو 40 دن تک فرشتے اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں. 40 دن تک فرشتے اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے نہیں رہا ہے, برکت چھن گئی ہے, فلاں ہے, مشکلات ہے. کام ہم خود کرتے ہیں اور اللہ ہم کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں. الغرض ناچ گانے والی فاحشہ عورت کو بلایا گیا, بدنام زمانہ. بلا کر ہارون نے کہا, درباری سب بیٹھے ہوئے, دور دور سے لوگوں کو بلایا گیا تھا, درباری سب بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے کہا گیا کہ تو خیر خانے میں جائے گی
امام کو بہکائے گی. اللہ اکبر، معاذ اللہ. کتنے بے شعور انسان تھے، کتنے بے معرفت انسان تھے. ان کو یہ معلوم نہیں یہ اس کا نواسا ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھا لی تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا. یہ اس کا نواسا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگتا تھا تو ابو جہل اور ابو لہب جا کر رات میں سن کر کہتے تھے، جب ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے تو کہتے تھے تو کیوں آیا، تو کیوں آیا. تو دونوں ایک دوسرے کو کہتے کیا کریں، محمد کی آواز میں اتنی مٹھاس ہے کہ ہمیں گھر میں نہیں رہا جاتا. ان کو یہ نہیں معلوم کہ اگر یہ ارادہ کر لے تو مرد عورت میں بدل جاتی ہے. ان کو نہیں معلوم یہ کس کی اولاد ہے، ان کو پتا نہیں ہے. لیکن اس نے سازش رچی، کہا تو جا تہخانے میں، ہم رات میں یہاں انتظار کریں گے اور امام کو بہکا. جب تو واپس آئے گی تو کیا کریں گے، ہم شور مچا دیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تم جس کو امام سمجھ رہے ہو اس نے کیا کیا. اللہ اکبر. جو جس فکر کا ہوتا ہے وہ اتنا ہی گھٹیا ہوتا ہے. حدیث میں مولا کائنات کی اگر کسی کی فکر کو پڑھنا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو، جیسا وہ عمل کرے گا سمجھ جاؤ کہ اس کی فکر بھی اتنی ہے. اگر عمل بلند ہے تو فکر بلند ہے، اگر عمل گھٹیا ہے تو سمجھ جاؤ اس کی فکر بھی گھٹیا ہے. چونکہ فکر اور نیت کا رزلٹ عمل ہوتا ہے. پیارا وہ فاحشہ عورت گئی، برہنہ فاحشہ بدنام زمانہ، یہاں پر دربار سجا ہوا ہے، رات بھر انتظار کیا گیا. اے کاش یہی انتظار امام کے لیے ہوتا تو آج یہ عالم اسلام میں اتنی مصیبت نہ ہوتی. لیکن اپنے زمانے کے امام کو، موسیٰ کاظم کو نہیں پہچانا. ان لوگوں نے انتظار کر رہے ہیں کہ اب آئے گی، اب آئے گی، اب آئے گی. اب وہ عورت خود کہتی ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ عورت نے جیسے ہی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی امام کے قریب آئی تو اس نے دیکھا امام سجدے میں ہے. اس نے چاہا کہ جیسے ہی سجدہ ہو میں امام کے سامنے چلی جاؤں اور امام کو بہکا. اللہ اکبر. وہ کہتی ہے میں دیکھتی رہی کافی دیر تک سجدہ، سجدے سے اٹھے رکوع میں چلے گئے، پھر رکوع سے اٹھے پھر سجدے میں چلے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. رات گزر گئی. صبح کی اذان کے قریب جب اپنے رات بھر اس نے کوشش کر لی کہ امام کو بہکا دے لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملا، تو امام نے نماز شب تمام کرنے کے بعد اذان صبح کے قریب اس کی طرف ایک نگاہ اٹھائی. اس نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے، تو کیا سمجھتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے کہ میں کون ہوں. ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے کہا کہ ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں، آخر تم میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو. بس امام نے اس کی نگاہوں کے سامنے سے ایک اشارہ کیا، تمام حجابات اٹھے. اس نے کیا دیکھا، آسمان سے لے کر زمین تک لاکھوں حوریں جامع کوثر کو لے کر کھڑے ہیں. ہم مولا اجازت دیں ہم آپ کو کوثر پلائیں، مولا اجازت دیں ہم آپ کو کوثر پلائیں. ایک مرتبہ پھر امام نے اشارہ کیا، جیسے ہی یہ کہنا تھا ایک مرتبہ امام نے کہا اللہ اکبر. تو اس نے وہ کہتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ در و دیوار سے آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مرتبہ سجدے میں گر گئی، امام کی آواز کو اٹھایا، چادر سمجھ کر پہن لیا. ایک مرتبہ جیسی صبح ہوئی مؤذن نے اذان کہی اللہ اکبر. وہ تمام درباریوں کی نگاہیں، تمام درباریوں کی نگاہیں زندان کی طرف ہے. اب وہ باہر آئے گی، امام کو ہم بدنام کریں گے. لیکن کیا دیکھا، جب گئی تھی تو فاحشہ بن کر گئی تھی، جب آئی ہے تو باپردہ بن کر آئی ہے، امام کی معرفت حاصل کر کے آئی ہے. جیسے ہی باہر نکلی سب لوگوں نے دیکھا ارے یہ کیا ہو گیا، ہم کس لیے بھیجے تھے اور آئی ہے تو کیسے آئی ہے. ایک مرتبہ ہارون الرشید تخت سے کھڑا ہو گیا، کہا کہ کیا ہو گیا، ہم نے کس لیے تم کو بھیجا تھا، یہ کیسے بن کر آئی ہے. اس نے مسکرا کے ایک ہی جملہ کہا کہ اے نادان تو نے کس کو
کو خریدنا تمہارا کام ہے، لیکن اپنی عبادت کے ذریعے سے، تکبیروں کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے دلوں پر حکومت کرنا آل محمد کا کام ہے۔ یہ ایک ایک یوسف زہرا، وہ یوسف تھے جنہوں نے خود کو تو بچا لیا لیکن زلیخا کو نہیں بچا پائے، لیکن یہ فاطمہ کا لال ہے، خود کو بھی بچا لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی نسل کو پاک کر دیا۔ صرف اس کو نہیں، اس کی نسل کو پاک کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اس در پہ آؤ تو سر کو جھکا کر آؤ، سر بلند ہو کر جاؤ گے۔ اگر اس در پہ سر کو اٹھا کر آؤ گے، اکڑ کر آؤ گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ ہمیں تاریخ کو، جب تک ہم لوگ ہسٹری کو نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہمیں امامت سمجھ میں آئے گی۔ 10 دن صرف مجلس میں، وہ بھی مصیبت یہ ہو گئی ہے ذاکر ممبر پہ بیٹھنے کے بعد آتے ہیں، ممبر سے اترتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو کرے تو کہتے ہیں مولانا بہت بور کر رہے ہیں، دل کو بہلانے کی باتیں کریں تو خوش ہو کر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کربلا کیا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کردار اہل بیت کیا ہے۔ ذمہ داری ہے ہر انسان کی۔ فرش ازا پر پہلے آئے، فرش ازا ختم ہونے کے بعد، ماتم ختم ہونے کے بعد، زیارت ختم ہونے کے بعد گھروں پہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کائنات میں مظلوم ہوتے ہیں۔ کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا تو کسی کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ ہمارا کوئی امام عادی موت نہیں شہید ہوا ہے۔ دنیا نے اہل بیت کے فضائل کو برداشت نہیں کیا تو ختم کر دیا، زندانوں میں ڈال دیا، گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ اگر کسی انسان سے کہہ دے کہ تم ایک ہفتہ، ایک ویک گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، حالانکہ گھر میں آزاد ہے، اس کے باوجود انسان بے قرار ہو جاتا ہے کہ کیسے گزریں گے دن۔ ذرا تصور کریں کہ ایک غریب امام ہے، مظلوم امام ہے، پردیس میں ہے، کوئی گھر والا موجود نہیں ہے، 14 سال تک کیسے امام نے زندان میں گزارا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دکھائے اس بارے میں آئے بیٹھ کے آپ آمادہ ہو گئے امام کاظم کی مظلومیت کو سننے کے۔ ایک زندان سے دوسرا زندان، دوسرے زندان سے تیسرا زندان، تیسرے زندان سے چوتھا زندان۔ تاریخ میں ملتا ہے جب 7ویں اور آخری زندان میں ڈالا گیا تو اتنا تنگ زندان تھا، اتنا چھوٹا زندان تھا، نہ امام کھڑے ہو سکتے تھے، نہ امام پیر پھیلا کے لیٹ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ امام ہمیشہ یا رکوع کے حالت میں رہتے تھے یا سجدے کے عالم میں۔ ایک وقت بھی آیا امام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے ہارون کے پنجے سے نکال دے۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ میں آل محمد کے 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی موت خود مانگی ہے۔ ایک شہزادی فاطمہ جب آخری سانسیں چلنے لگی، امام شہزادی کو تکلیف محسوس ہونے لگی، ایک مرتبہ حسن و حسین کو بلایا، ام کلثوم و زینب کو بلایا، مصلی کے قریب بٹھا لیا، آواز دی، اے بچوں میں ایک دعا کرتی ہوں تو آمین کہنا۔ چونکہ بچے جانتے تھے ماں بیمار ہے، شاید شفا کے لیے دعا کرے، لیکن انہیں کیا پتا فاطمہ نے کیسی دعا کی۔ تاریخ میں ملتا ہے شہزادی نے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم عجل وفاتی سریعا، اے میرے اللہ میری وفات کو جلدی کرنا۔ ارے کون سا بچہ ہے جو ماں کی موت چاہے؟ زینب نے کلثوم کو دیکھا، حسن نے حسین کو دیکھا، ماں کو بھی پڑ گئے، گائے اماں یہ تم نے کیسی دعا کر۔ اجرکم اللہ۔ رو آزادہ رو۔ آج کی شب بھی شب میں غریبہ سے کم نہیں ہے، مظلوم امام ہے، غریب امام۔ دوسری شخصیت شہزادی سکینہ ہے کہ جس نے خود اپنی موت مانگی تھی،
تیسرے یہ امام ہے کہ جو اتنے تنگ زندان میں سانس لیتے تھے تو سینے میں تکلیف محسوس ہوتی تھی، آواز دیتے پروردگار مجھے اس زندان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائی عطا فرما۔ شاید ایمان کی دعا قبول ہوئی۔ کل کی رات جو گزری ہے تاریخ میں لکھا ہے، ہارون الرشید نے دیکھا کہ بس ایمان کو ختم کر دیا جائے، چراغ امامت کو بجھا دیا جائے۔ روایت کے جملے ہیں کہ انگور میں یا کھجور میں زہر دیا گیا، ایمان کو زندان میں زہر لایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام ایسے گزرے ہیں جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ایک سکلے سچار دوسرے امام کاظم۔ تاریخ میں لکھا ہے دارو بابان کہتا ہے میں نے کبھی امام کاظم کو خود کی اسیری پر روتے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی کہتے تھے ہائے میری بھوکی سکینہ، ہائے میرا چچا سجاد، اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دکھائے سوائے غم اہل بیت کے۔ روازاداروں، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جیسے ہی تشت کو سامنے پیش کیا گیا، امام نے انگور کو کھانا شروع کیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ روازاداروں، ہارون الرشید کو خبر ملی اب موسیٰ کاظم زندان میں نہیں رہے، اس دنیا میں نہیں رہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رات کی تاریکی میں امام کو ایک تابوت میں لٹایا جائے اور پورے بغداد پر رکھ دے تاکہ کہنے والے کہہ سکیں کہ یہ خود اپنی موت مر گئے ہیں۔ یہی کیا گیا، لیکن میں کہوں گا دو امام قید ضرور تھے، لیکن میں کہوں گا اے مولا سجاد آپ بھی قیدی بن کر چلے، آپ کے بیٹے امام کاظم بھی قیدی تھے، لیکن آپ اپنی زندگی میں رہائی مل گئی۔ لیکن ہائے غریب بغداد، امام کے مرنے کے بعد بھی امام کا بدن زنجیروں میں جکڑا رہا۔ 3 دن پورے بغداد پر امام کا جنازہ تھا۔ تاریخ کہتی ہے ایک چاہنے والے کا گزر ہوا، کیا دیکھا کہ ایک پل پر ایک جنازہ ہے جس کا بدن لابر ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ جیسے ہی کپڑے کو ہٹانا تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ چاہنے والا کو آواز دی، اے چاہنے والوں، بدن سے زنجیروں کو نکالا گیا، امام کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، عالیشان طریقے سے جنازہ اٹھا۔ میں کہوں گا مولا آپ مظلوم ضرور ہے، پردیس ضرور ہے، غریب ضرور ہے، قیدی ضرور تھے، لیکن آپ کو کفن تو ملا، آپ کا جنازہ تو اٹھا، آپ کو غسل تو دیا گیا۔ ہائے رے غریب کربلا، حسین کا جنازہ ہے، سید سجاد سامنے بیٹھے ہوئے آواز دے رہے ہیں اے میرے بابا، بیٹا اتنا مجبور، نہ کفن دے سکتا، نہ غسل دے سکتا، نہ دفن کر سکتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ألا لعنة الله على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ما